بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واللیل بھی وقت ہے، یہ والنہار بھی وقت ہے، یہ والفجر بھی وقت ہے، یہ والضحیٰ بھی وقت ہے، یہ والعصر بھی وقت ہے. اور اللہ قرآن میں ان وقتوں کی قسمیں کھا رہا ہے. یعنی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وقت ضائع اس لیے ہمارا ہو رہا ہے کہ ہمیں وقت کی قدر نہیں. اللہ وقت تو اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں وقت کی قسمیں اٹھائی ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں اس وقت کو اپنی نعمت اور احسان بنا کے جتایا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اللہ فرماتے ہیں اس دن اور رات کو ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. دن جاتا ہے تو پیچھے رات آ جاتی ہے، رات ختم ہوتی ہے تو پیچھے دن آ جاتا ہے. یہ ایک دوسرے کے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اس کو ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا اسی لیے بنایا ہے کہ اگر کسی کا کوئی کام رہ گیا کسی ایک وقت میں تو وہ پچھتائے نہیں، جلدی کر لے، دوسرے وقت میں اپنا کام سمیٹ لے. اس دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے بنا کر اللہ نے قرآن میں اپنی قدرت اور اپنی نعمت بنا کر احسان جتایا. تو یہ قرآن ہے جو وقت کی جگہ جگہ پہ قسمیں اٹھاتا ہے. یہ قرآن ہے جو وقت کو نعمت بتاتا ہے. یہ قرآن ہے جو وقت کو اتنا احسان بنا کے جتاتا ہے. لیکن ہماری حالت یہ ہے ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں. یار یہی سوچ لو کہ اس چیز کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو اتنی قیمتی ہے کہ اللہ قرآن میں اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے. یہ تو ہو گیا قرآن. ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ قرآن ہو اور میرے محبوب کا فرمان نہ ہو تو بات بنتی. جتنے تک 5 چیزوں کا سوال نہ کر لے اللہ بندے سے، اتنے تک قیامت والے دن اللہ بندے کے قدموں کو اپنی جگہ سے ہلنے بھی نہیں دے گا. وہ 5 سوال کون سے؟ حدیث میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 سوالوں کو ذکر کیا ہے، لیکن میں اپنے موضوع کے متعلق 2 ان میں سے چن کے آپ کو بتاتا ہوں. آپ خود دیکھیں کہ جس وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں یہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ قرآن میں قسمیں اٹھا رہا ہے. اور یہ اتنا قیمتی ہے کہ میرا نبی اسی وقت کی قدر کی اہمیت بتا رہا ہے. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس وقت جو سوال کرے گا ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا، جلدی کر مجھے بتا آدم کا بیٹا عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا. یہ بتا کہ تو اپنی عمر جو میں نے تجھے دی تھی، سرمایہ دیا تھا، اور جس وقت کو اور سانسوں کو تجھے اللہ کی عبادت کے لیے دیا تھا، اور جس سانس کو میں نے تجھے اپنی رضا کے لیے دیا تھا، جلدی بتا ان سانسوں سے تو نے کیا کیا تھا، اور ان عمر کے قیمتی ایام کو تو نے کن کاموں کے اندر گزارا تھا. چنانچہ عمر وہ قیمتی چیز ہے، وقت وہ قیمتی چیز ہے کہ اللہ قیامت والے دن جو سوال کرے گا اس میں سے ایک سوال اللہ وقت کا بھی کرے گا. ایک سوال اللہ، بولو تو صحیح، وقت کا سوال ہو، ایک نہیں 2. اگلا سوال جو میں پڑھنے لگا وہ بھی وقت ہے. وعن شبابہ فیما ابلا. یہ بتا جوانی کو کن کاموں میں ضائع کیا. یہ جوانی بھی کیا ہوتا ہے؟ وقت ہوتا ہے جوان. اچھا وہ جو عمر کا کہا تھا کہ عمر کن کاموں میں لگائی، عمر میں جوانی آ نہیں گئی تو پھر الگ کیوں جوانی کو پوچھا؟ الگ کیوں پوچھا؟ الگ اس لیے پوچھا اس کی اہمیت بتانے کے لیے
کہ عمر تو ساری ہوتی ہے لیکن کچھ کر گزرنے کی جو عمر ہوتی ہے وہ تو جوانی ہوتی ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، سورۃ روم 21واں پارہ. اللہ نے تمہیں تو کمزوری سے پیدا، جب تمہارا بچپنا تو کمزوری میں، ثم جعل من بعد ضعف قوة وشیبہ. دیکھو پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، لیکن اس قوت کے بعد پھر کیا آ گیا؟ بڑھاپا. یعنی ادھر بھی کمزوری ہے، ادھر بھی کمزوری ہے، بچپنا بھی کمزوری، بڑھاپا بھی کمزوری، اور درمیان میں جو قوت کا وقت ہے اسی کو جوانی کا وقت کہا جاتا ہے. اور یہ کچھ کر گزرنے کا ہوتا ہے، یہ ضائع کرنے کے لیے تو نہیں ہوتی. تو جوانی یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ الگ سے اس کا سوال کریں گے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ قرآن میں اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، میرا محبوب اس وقت کی اہمیت بتاتا ہے. اور قیامت میں اللہ سوال 5 سوالوں میں سے 2 سوال بھی وقت کے متعلق کرے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طریقے آپ کے دل میں وقت کی اہمیت ڈالوں کہ آپ کو یار اہمیت کا پتہ چلے کہ جس وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، کیبل کے سامنے بیٹھ کر، انٹرنیٹ پہ، جس وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں، راتیں جوانوں کی گزرتی ہیں موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ ضائع کرتے ہیں جس وقت کو، حرام کاریوں میں، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے محارم کا ارتکاب کرتے ہیں. میں کسی طریقے آپ کو یہ سمجھا جاؤں یار یہ جس وقت کو بیٹھ کے ضائع کر رہے ہو نا یہ کتنا قیمتی وقت ہے، احساس دلانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دولت دکھاتا نہیں، جو ایک لمحہ گزر جائے وہ پھر کبھی واپس. چلو یہ تو تھوڑی اہمیت ہو گئی وقت کی، جو قرآن کیا کہہ رہا تھا، حضور کیا فرما رہے تھے، سوال کس چیز کے ہو رہے. اب تھوڑی سی خصوصیت بتاتا ہوں. ہر بندہ جانتا ہے جس طرح اہمیت ہے اسی طرح خصوصیت بھی ہے. وقت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تیز رفتار ہے. وقت کیا ہوتا ہے؟ خوشی کے وقتوں یا غمی کے اوقاتوں تیزی سے گزرتے ہیں. وہ ہمارے احساس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ خوشی کا جلدی وقت گزرتا ہوا نظر آتا ہے اور غمی کا وقت جو ہے وہ تھوڑا مشکل گزرتا ہے. یہ ہمارے احساس کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ وقت کی سپیڈ ایک جیسی ہے. وقت تیز رفتار ہے. بولو وقت کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے، مدار ہے اس میں گھوم رہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی، ستارے بھی، سب سیارے بھی گردش میں. وقت کبھی رکتا نہیں، رفتار اس کی جاری ہے. یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں تو میرے لیے وقت رکے گا، تھوڑی انتظار کرے گا. نہ، وقت کسی کی انتظار نہیں. اور وقت کی دوسری خصوصیت یہ ہے، اللہ اکبر، پتہ نہیں وہ بات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں، وہ ایک الگ عنوان ہے. میں صرف اہمیت بتانے کے لیے تو شاید سمجھانے کے لیے بات کافی ہے. کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے پاس جب اسرائیل آیا نا تو انہوں نے کہا حضرت جی آپ نے تو 1000 سال سے بھی زیادہ عمر پائی ہے، یہ بتائیں کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا. تو جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو صرف اس طرح پایا ہے جیسے ایک مکان کے 2 دروازے ہوتے ہیں. مجھے تو یوں لگ رہا ہے میں ایک دروازے سے داخل ہوا تھا، 1000 سال کا پتہ ہی نہیں چلا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا. وقت تو یہ تیز رفتار ہے. اور دوسری خصوصیت کیا ہے کہ اگر گزر جائے تو پھر واپس، بولو واپس ہے، وہ واپس نہیں آتا. اس لیے کل جو حسرتیں کر دیے آج وقت ہے ان حسرتوں کو پورا کرنے کا. اس لیے کہ کل اگر وقت گزر گیا تو پھر کوئی واپس نہیں آنے دے گا، واپس کوئی نہیں آنے دے گا. واپس ایک مشہور حدیث ہے، آپ سب نے شاید پہلے سن رکھی ہوگی، موحدوں نے تو ضرور سن رکھی ہوگی. شہید جو ہے نا، شہید اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا. آج بھی مجاہدین شہادتیں نوش کر رہے ہیں نا فلسطین میں. کتنے ہو گئے شہداء؟ ہم گنتیاں گنتے ہیں، اب 15,000 ہو گئے، اب 20 ہو گئے، اب 25 ہو گئے، اب 30 ہو گئے.
لیکن ہمارے اندر ایمانی غیرت و حمیت نہیں مسلمانوں کے اندر رہی پوری دنیا کے اندر. کیا وقت آ چکا ہے امت مسلمہ قبلہ اول نبیوں کی سرزمین میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کا نقطہ آغاز وہ سٹیج جس سٹیج پہ امام الانبیاء کو کھڑا کر کے آپ کے سر پر امام الانبیاء کی پگڑی رکھی گئی، وہ مسجد اقصی آج مظلوم ہے. اللہ حمیت اور غیرت نصیب کرے. لیکن سن لو، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اب اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے پڑے رہے اور اوپر سے فرشتے آئیں گے ہمیں جگائیں گے اٹھو بھائی ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے. یوں اللہ کی نصرت اور مدد نہیں آتی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی. جتنے تک اصحاب بدر جیسی فضا اور ایمان پیدا نہیں ہوگا اتنے تک کبھی اللہ کی نصرت کا اعلان ہوگا. ایمانی طور پہ کھوکھلے ہیں، ایمانی طور پر ہم کیا ہے، عملی طور پر بھی کیا ہے. یہ نہیں کہ میں صرف ایمان کی بات کروں اور عمل کو رہنے دوں کہ عمل کو ہم نے یوں ہی فضول سمجھ رکھا ہے نا، جیسے یہ چیز ہی کوئی نہیں. اصل تو عقیدہ توحید ہے. موحد بن جاؤ اور جو ڈکیتیاں مرضی کرو، چوریاں مرضی کرو، سود کھاؤ، رشوت کھاؤ، جھوٹ بولو، بہن بیٹی کی عزتوں کو تار تار کرو، وقت کو ضائع کرو اور اس طریقے سے زندگی شیطان کے راستے پہ چلا جائے کہ اپنی گزار کے کہو جی میں موحد ہوں، میرا تو جناب چٹھی لکھی گئی ہے، میں تو مسلمان ہوں، موحد ہوں، توحید پرست ہوں، میں تو سیدھا سیدھا مرتے سار جنت چلا جاؤں گا. ان اندھیر نگری کوئی نہیں. اللہ نے قرآن میں جہاں پہ ایمان کو ذریعہ نجات قرار دیا ہے اسی جگہ پہ اللہ نے اعمال کو بھی ذریعہ نجات قرار دیا. تو میں کیا کہہ رہا تھا، شہید جب مر کے شہید ہو کے اللہ کے ہاں جائے گا جنت ملے گی. اور اس دنیا میں ساری انسانیت مسلمانوں میں سے دو طبقے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ خصوصیت دے رکھی ہے کہ مرتے ہی روح نکلتے ہی ان کی روحوں کو اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے. وہ دو طبقے ہیں، ایک طبقہ نبیوں کا اور ایک طبقہ شہیدوں کا. دیکھیں بیان القرآن حضرت تھانوی تو جنت میں روح چلی گئی. اب اللہ پوچھتے حل لکم من حاجہ، او کہ تیری ضرورت کوئی حاجت؟ کہتا لا حاجت، کوئی حاجت نہیں، جنت دے دیے اب کون سی حاجت. اللہ کہتے ہیں نہیں، بتا تو جو میرے لیے جان دے کے آیا کوئی تو فرمائش کر. کہتا اللہ کوئی نہیں. اللہ پھر پوچھتے فلما علموا اللہ یترکوا، حدیث میں آتا ہے جس وقت وہ جانیں گے کہ اللہ پوچھے بغیر چھوڑتا نہیں تو اس وقت کہیں گے اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے اور ہماری فرمائش پوری کرنا چاہتا ہے تو ہماری پھر ایک فرمائش ہے پوری کر. اب شہیدوں کی فرمائش وہ کبھی واپس تھوڑے آندے تو نہیں واپس کی دائی. لوگ کہتے ہیں ہر جمعرات کو آتے، مکانوں کے منڈیروں پہ بیٹھتے،
تے روحاں پریشان ہوندیاں پر کمال ہے پتہ صرف مولوی صاحب نو چلدا اور کسی نو پتہ ہی نہیں مولوی صاحب صبح اٹھ کے رپورٹ دیتے رات آیا تھا تیرا باپ تیرا بھائی تیرا ماموں تیرا چاچو تیری امی تیری دادی تیری نانی تو کیا دیں کہ پریشان تھے سب کو پیچھے کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے اور مزے کرتے ہیں تو تسا کوئی شب بھیج دی کوئی تو وہ حیران ہوتے ہیں یار ہمارا باپ بھائی جہالت جو ہے چونکہ استاد جی کیڑی شے دی لوڑ ہے انہاں نوں استاد جی کے گھر جو چیز ختم ہوئی پڑی ہوتی ہے استاد جی پرچی بنا کے دے دیتے یہ مذاق بنا رکھا ہے دین اتنی کوئی اللہ کا یوں کچا نظام ہے وہ جس طرح دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ مائی آئی جو میرا پتر گیا اسرائیل لے کے روح وہ دی لے کے گیا بڑے عرصے سے منگتے مانگ مانگ کے لیا تھا اللہ سے اور اسرائیل وہ دیکھ جا رہا ہے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جو چڑھیا جلال تے انہاں کیا ہے میرے کو پوچھے بغیر انہیں غیب جو نظر ماری تے انہیں ہاتھ تھلو بیٹھے لمبا کیتا تے او دے اسرائیل دے ہاتھ جو تھیلی روح والی کھو لئی تے اس نو سٹ دیتا تے اس دن دی جتنی روحاں نو ساریاں ہی واپس آ گئی مائی دا پتر بھی جی پہ آتے باقی بھی جنہاں نو مار مار کے جا رہے سی وہ سارے زندہ ہو گئے یہ لوگوں نے ڈرامے بنا رکھے کہانیاں اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم اللہ کہتے ہیں جس کی روح میں کھینچ لوں پھر میں اسے روک لیتا ہوں وہ روح اب کبھی قیامت تک واپس اور برابر ہے کہ وہ نبی کی روح ہو ولی کی ہو پیر کی ہو فقیر کی ہو کسی کی ہو روح جو اللہ کھینچ لیتا ہے وہ کبھی واپس یہ قرآن کا عقیدہ ہے نا اب سب کا عقیدہ اللہ تو یہ شہید ہے یہ اللہ کو راضی کرنے والا کہتا ہے میری روح لوٹا لیکن اللہ اس کی روح بھی نہیں لوٹاتا جو اللہ کو راضی کر کے گیا ہے تو خود بتاؤ جو اللہ کو ناراض کر کے جائے گا بھلا اس کی روح کو اللہ کیسے واپس بھیجے گا تو یہ وقت کی خصوصیت ہے چلا جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا اس لیے جو کل حسرتیں کرنی ہے آج وقت ہے جتنے تک سانس ہے اتنے تک چانس ہے جلدی کر توبہ کر لے جلدی کر اپنے اللہ کو منا لے جلدی کر اپنے اللہ سے اپنی رابطے قائم کر لے جلدی کر اپنے اللہ سے اپنی یاری والا تعلق دوبارہ جوڑ لے اس لیے کہ وہ خود بلاتا ہے اور کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم اور میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کر رکھا ہے جلدی کر لو وقت تو گیا پھر حسرت کرو گے اللہ پھر حسرت کرو گے قرآن کہتا ہے 28واں پارہ سورہ منافقون موت کا وقت ہے روح نکالنے کے لیے آ چکا ہے اللہ کا فرشتہ اور اب اسے جلدی پڑی ہو میرا تو پروگرام تھا میں پھر نماز شروع کروں گا میرا تو پروگرام تھا جی ایک وقت آئے گا میں پھر مصلی بچھا کے مسجد میں بیٹھ جاؤں گا وہ جی میرا پروگرام تھا میں نے تو میرے صدقے بھی کرنے تھے وہ جو میری زکاتیں رہ گئی تھی میں نے تو ابھی وہ بھی دینی تھی وہ جو میں عشر ادا نہیں کیا کرتا تھا میرا پروگرام تھا ابھی تک تو مجھے پیسے کی ضرورت ہے پھر مرنے سے پہلے میں عشر بھی ادا کر کے جاؤں گا جی میرا تو پروگرام تھا ابھی تو مجھے وقت نہیں تھا نماز پڑھنے کا میں نے بعد میں قضائیں بھی کرنی تھی جی میرا پروگرام تھا ابھی تو مجھے بھوک لگتی تھی شوگر ہے بلڈ پریشر ہے اور یہ اور وہ بہانے بنا کے روزے چھوڑتا تھا اور کہتا تھا مرنے سے پہلے میں قضا
جس ویلے دے پیچھے سارا وقت برباد کیتا، آرزویں امیدیں لگا 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 کر، وہ میری قدرت یوں تھی، میرا لکھا ہوا یوں تھا کہ وہ وقت اس کا آنا ہی نہیں، اس کو میں نے جوانی میں ہی لے رہے، اس کو بوڑھا کرنا ہی نہیں میں نے، یا میں نے اس کو اس حالت تک پہنچانا ہی نہیں جو یہ سوچ رہا ہے یہ دکان پہ بیٹھا ہے میں نے دکان سے ہی اٹھا لینا ہے، یہ مکان بنا رہا ہے میں نے بناتے ہوئے ہی اٹھا لینا ہے، یہ کام میں میں نے اسی کام میں ہی اسے اٹھا لینا ہے۔ اس موقع پہ جب موت کا وقت آتا ہے، سورہ منافقون کی آخری آیتیں ذرا قرآن کی اٹھا کے دیکھیے گا، ترجمہ پڑھیے گا، اس وقت بندہ کہے گا ربی لولا تھوڑی سی مہلت دے، مؤخر کیوں نہیں کرتا، تھوڑا وقت دے دے، ابھی تک تو میں نے بڑے پروگرام بنا رکھے تھے، ابھی تک تو میں نے نمازیں بھی پڑھنی تھی، ابھی تو میں نے صدقے بھی کرنے تھے، ابھی تو میں نے فلاں بھی کرنا تھا، ابھی تو میں نے یہ بھی کرنا تھا، ابھی تو میں نے وہ بھی کرنا تھا، اور اوپر سے اللہ کہے گا فضول تمنا ہے تیری، تو نے وقت کو ضائع کیا تھا نامراد انسان، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ یہ میرا قانون ہے، یہ تیری فضول تمنا ہے، میں کبھی تیری یہ تمنا پوری کر۔ یہ سورۃ منافقون کے آخر وہ اس وقت حسرت کرے گا، ہائے کاش وقت مل جائے، تھوڑا سا وقت دے دے، لیکن ملنا تو پھر کیا ہے، ابھی جو ملا ہوا ہے اس کی قدر کر، جو ملا ہوا ہے اسی کی۔ وہ ابن عمر تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ، یوں گزر رہے تھے اور اچانک نا دور سے قبریں نظر آئی، ادھر ہی پیچھے ہٹ کے نا رک کے پیچھے سائیڈ پہ ہو کے 2 رکعت نماز پڑھی، کہا چلو اب۔ ساتھی حیران ہو گیا، بھئی یہ کوئی خاص جگہ ہے نماز کی، تو ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی 2 پڑھ لیں۔ کہنے لگے ایسی کوئی بات نہیں، کوئی خاص جگہ نہیں، میں تو صرف اس لیے پڑھی ہے کہ وہ مجھے سامنے دور سے پرانی خستہ قبریں نظر آئی ہیں اور مجھے خیال آیا اب یہ اللہ سے منتیں کرتے ہو گے 2 رکعتاں دا وقت دے دے، وہ 2 رکعت پڑھنے کا وقت دے دے، دنیا میں بھیج دے کہ 2 رکعت پڑھ لیں، شاید عذاب میں کمی ہو جائے، شاید جنت میں درجہ بلند ہو جائے، لیکن انہوں کوئی واپس نہیں آن دے رہا، اب ان پہ پابندی ہے کہ جو وہاں چلا گیا واپس نہیں آئے گا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں ان کو تو واپس کوئی نہیں آنے دے رہا، اور میں تو ابھی ادھر ہی ہوں، جو مر کے خواہش کرنی ہے وہ میں ابھی پوری کر رہا ہوں، اب جو وقت ہے اب کیوں ضائع کریں؟ ہماری یہی حالت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، جوانی ہے، سب کچھ ہے، اب نہیں کرتے، پتہ نہیں آگے کوئی امید بنا رکھی ہے، ابھی ایک اور عمر آنی ہے، اس عمر میں سب کچھ کرنا ہے۔ یہ فراڈ ہے اور شیطان کی اللہ اکبر چال ہے جو ہر بندے پہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہی کہنے آیا ہوں معزز دوستو، آخرت کی فکر کر لو، اور آخرت کی فکر کرنے کی کوئی اور عمر نہیں دیونی اللہ، یہ جو وقت مل چکا ہے نا یہی ٹائم، یہ جو وقت مل چکا ہے، ورنہ تو ابھی تو صرف مر رہا ہے نا۔ قرآن میں سورۃ فاطر میں اللہ نے ایک اور جگہ پہ بتایا کہ جب جہنم میں چلا جائے گا برے عملوں کے نتیجے میں، تو اس وقت پھر حسرت کرے گا، اس وقت پھر حسرت کرے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ کہے گا ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل۔ اللہ یہاں سے نکال، آگ نے چمڑا جلا دیا، اور ایک دفعہ نہیں، بدلناہم جلودا غیر جلود، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ایک چمڑا جلتا ہے تو کام ختم نہیں ہو گیا کہ چلو جل گیا جان چھنا، نہ اللہ کہتے وہ جلتا ہے تو ہم پھر نیا کر دیتے، اور آگ کو کہتے پھر جلا، آگ جلاتی ہے تو پھر دوبارہ پیدا کر دیتے۔ اب اس حال میں، اور عذاب کی مختلف شکلیں، وآخر من شکلی ازواج، کئی طرح کے عذاب ہیں، طرح طرح کے عذاب ہیں، آگ کا بستر، آگ کا بیڈ، آگ کا کمبل، آگ کا کمرہ، آگ کے گرز، آگ سے اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے، آگ کا پہاڑ ہے،
کی جاتی ہے، پانی مانگتا ہے تو ان زخموں کا خون پیش کیا جاتا ہے، کھانا مانگتا ہے تو زخم کانٹے دار پیش کیا جاتا ہے، وہ گلے میں پھنس جاتا ہے، پانی پیتا ہے مجبور ہو کر تو انتڑیوں کو کاٹ کاٹ دیتا ہے، اس وقت ذلیل ہو کے کہے گا ربنا اخرجنا منہا، الہی قبول کر، ایک گزارش تو قبول کر، ایک تھوڑا سا وقت دے، یہاں سے نکال، وعدہ ہو گیا نیک عمل کروں گا۔ اور اوپر سے جواب اولم نعمرکم، اب جو مانگتا ہے کہ وقت دے عمل کروں گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من، کیا میں نے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ کچھ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا؟ کیا میں نے اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا اتنی عمر نہیں دی تھی نا، وقت دیا تھا، شباب دیا تھا، وسائل دیے تھے، قوت دی تھی، طاقت دی تھی، ہمت دی تھی، اسباب پیدا کیے تھے، آنکھ دی تھی، کان دیے تھے، زبان دی تھی، سب کچھ دیا تھا۔ اولم نعمرکم، نہیں دی تھی عمر، دی تھی نا، اور دی بھی اتنی تھی ما یتذکر فیہ من تذکر، جتنا کچھ تجھ سے ہم کام لینا چاہتے تھے وہ تو لے کر سکتا تھا اس عمر میں، اتنے وسائل، اتنی طاقت، اتنی ہمت، اتنی جرت، اتنے سانس، اتنے سب اسباب تجھے دے دیے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جاءکم النذیر، پھر کبھی تو غافل ہو جاتا تو تجھے ہلانے کے لیے کوئی ڈرانے والا بھی میں بھیج دیتا ہوں، کبھی انبیاء کی شکل میں، کبھی علماء کی شکل میں۔ اور مفسرین تو یہاں تک لکھ گئے سفید بال تیرے آئے نا، یہ بھی نذیر ہے، یہ ڈرانے والا، اب تو سفید آ گئے، ان تو چٹے آ گئے نہیں، اڑتے حیا کرتے، خیال کر لے اپنا وقت ضائع نہ کر۔ اور بعض نے لکھا مراد نذیر سے پوتا پتر دوی پتر جم گیا ہے، اب تو خیال کر لے، جن مکانوں میں بیٹھ کے اللہ کی بغاوت کرتا ہے ان مکانوں کے وارث پیدا ہو چکے ہیں، آ گئے ان مکانوں میں رہنے والے، اور تیرے جانے کا وقت